ان واقعات کے پیش نظر ان کو اپنے خلیفۃ المسلمین ہونے کا تو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا۔ البتہ اس نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے باپ عبد مناف کی اولاد میں سے ہیں، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس اقتدار کی وراثت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ لیکن خلافت قبیلہ تیم کے ایک آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دی جا رہی ہے، اور اندازہ ہے کہ اس کے بعد یہ منصب قبیلہ عدی کے ایک شخص عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچے گا، تو اس نے باپ کی قریبی اولاد کو چچا کے بیٹوں پر ترجیح دی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کروں گا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی طرح اس کی بات ماننے سے بھی انکار کر دیا۔ اگر آپ ان دونوں بوڑھوں کی بات مان لیتے اور مسلمانوں میں خامخواہ کا فتنہ پیدا کر دیتے، پھر اس فتنے کا مقابلہ کرنے اور اس پر غلبہ پانے کی بات تو درکنار، اس کی برداشت ہی بس سے باہر ہوتی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بیعت کے معاملے میں انصار میں اختلاف تھا۔ اب اگر قریش میں بھی پھوٹ پڑ جاتی تو انجام کیا ہوتا؟ اسی طرح آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی دور میں کچھ عرب دین سے پھرنے لگے تھے۔ اب اگر قریش اور انصار ایک دوسرے کے مقابل ہو جاتے تو صورتحال کا نقشہ کیا ہوتا؟ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے اپنی بیعت کا انکار کرنے میں بالکل حق بجانب تھے۔ ان کا طرز عمل سراپا خیر تھا، وہ اللہ اور اسلام کے پوری طرح مخلص تھے، اپنی ذات کو خلافت کے لیے پیش نہیں کیا اور نہ اس سلسلے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا کیا، بلکہ لوگوں کی طرح ان کی بیعت کر لی، طبیعت کو تقاضے کے خلاف دبایا اور مسلمانوں کی خاطر اپنی طبیعت کو اس بات پر راضی کر لیا کہ اپنے حق سے چشم پوشی کر لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اندازہ تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت انہی کو ملے گی، اور مسلمان اس بوڑھے کو خلیفہ بنا دینے میں معذور تھے، جس کو اپنی بیماری کے دنوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ نماز میں لوگوں کی امامت کرے۔ تاہم حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کرنے میں تیزی نہیں دکھائی، بلکہ کچھ دیر لگائی۔ شاید وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خفا تھے، جس طرح فاطمہ رضی اللہ عنہ، خدا کی ان پر رحمت ہو، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے خفا تھی، اس لیے کہ جب انہوں نے اپنے باپ کی میراث ان سے طلب کی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انکار کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی کہ ہم انبیاء کسی کو وارث نہیں بناتے، ہمارا ترکہ سب کا صدقہ ہے۔ لیکن بہرحال حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور بیعت کرتے ہوئے اپنی تاخیر کا یہ عذر پیش کیا کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ قرآن جمع کر لینے کے بعد ہی گھر سے نکلوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کا یہ عذر قبول کر لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی عمر 60 سے اوپر ہو چکی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ابھی جوان تھے، 30 سال سے کچھ زیادہ کی عمر تھی۔ سوچتے تھے کہ ان کے اور مسلمانوں کے مستقبل کا میدان بہت وسیع ہے، بہت جلد ان کو ان کا حق مل جائے گا۔ جب اللہ اس بوڑھے کو اپنے جوار رحمت میں بلا لے گا، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کے ایک کام کے لیے آگے کیا تھا، پھر مسلمانوں نے دنیا کے کاموں کے لیے بھی اسی کو آگے کر دیا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا، اور مسلمانوں نے بالاتفاق اس نامزدگی کو منظور کیا، ایک نے بھی مخالفت نہ کی۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے محسوس کر لیا کہ ان کے اور قریشی مہاجرین کے درمیان ایک کھلا ہوا اختلاف ہے، وہ خلافت کو اپنا حق خیال کرتے ہیں اور مہاجر اس کے لیے اس کا حق تسلیم نہیں کرتے۔ مہاجر ان کو اپنے ہی جیسا ایک آدمی خیال کرتے ہیں، جو پابندی اوروں کے لیے ضروری ہے وہ ان کے لیے بھی ہے۔ اب رہے انصار، تو انہوں نے خلافت سے مایوس ہو کر اپنے آپ کو قریشی مہاجروں کے لیے رضامند بنا لیا تھا، ان میں سے جس کو پیش کیا جاتا اس کی بیعت کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فتنے کو برا سمجھا، امن و عافیت کو مقدم جانا اور مسلمانوں کی خیرخواہی کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت کر لی، اور جس بات کو اپنا حق خیال کرتے تھے اس کا اظہار تک نہیں کیا اور صبر سے کام لیتے رہے۔ آپ نے خلیفہ اول کی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی خیرخواہی کی۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو خنجر مارا گیا اور خلافت کا منصب 6 ارکان شورا کے حوالے کیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ قریش ان کی ہمنوائی کریں گے اور نہ ان کا حق تسلیم کریں گے، تو نہ اپنے لیے تحریک کی، نہ لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف جبر کرنا چاہا، اور اگر کرنا بھی چاہتے تو اس کی کوئی صورت نہ تھی، اس لیے کہ آپ کی حمایت میں کوئی جماعت نہ تھی اور نہ آپ کسی زبردست پناہ میں جا سکتے تھے۔ ہاں، کچھ تھوڑے سے اچھے مسلمان آپ کے ہم خیال تھے جو دبی زبان سے آپ کے لیے تحریک کرتے تھے، لیکن وہ کمزور تھے، ان کے پاس جو کچھ قوت تھی وہ اسلام کی تھی، نہ وہ کوئی مادی طاقت رکھتے تھے اور نہ خاندانی عصبیت کا زور، جیسے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد وغیرہ،
شیخین کی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی بیعت کر لی۔ جانتے تھے کہ آپ کو دبایا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ نے بیعت میں پس و پیش نہیں کیا اور نہ پہلے دونوں خلفاء کی طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ خیرخواہی میں کوئی کمی کوتاہی کی، جس کی تصویر تا آن کے مصائب کا دور آ گیا۔ یہ فطری بات تھی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے متعلق غور فرماتے اور جو زیادتی آپ کے ساتھ کی گئی ہے اس پر کچھ سوچتے، لیکن پھر بھی آپ نے خلافت کی طلب نہیں کی اور جب تک آپ کو مجبور نہیں کر دیا گیا آپ نے بیعت کے لیے اپنے آپ کو پیش نہیں کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعض باغیوں نے تو یہ دھمکی دی کہ اگر آپ آمادہ نہ ہوں تو آپ کو بھی انہی کی جگہ پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ کے مہاجر اور انصار آپ کی خدمت میں آئے اور آپ سے درخواست کی کہ مسلمانوں کے والی بن کر ان کو اس فتنے کی تاریکی سے نکالیں۔ پھر جب آپ نے ان کی درخواست منظور کر لی تو کسی صحابی کو منظور نہیں کیا، جس نے چاہا اس کی بیعت لی اور جس نے انکار کیا اسے چھوڑ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو انصار کی ایک جماعت کو جس کے سردار محمد ابن مسلمہ تھے چھوڑ دیا۔ بقول اکثر مورخین کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نہیں چھوڑا، اس لیے کہ باغیوں سے ان کے تعلق کی بنا پر فتنے کا خطرہ تھا، لیکن ایک غالب گمان ہے کہ ان دونوں کو بھی بیعت پر مجبور نہیں کیا گیا بلکہ یہ اپنی خوشی سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور بیعت کی۔ بعد میں جب انہوں نے خلیفہ کا سلوک اپنی توقع کے خلاف دیکھا تو اپنا نقطہ نظر بدل دیا۔ غالباً یہ دونوں سمجھے ہوئے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی سخت ضرورت ہے۔ ان میں سے ایک کوفہ اور دوسرا بصرہ میں غیر معمولی اثر رکھتا تھا اور انہی دونوں شہروں نے بغاوت میں غیر معمولی طور پر مشترک حصہ لیا تھا، اور لوگوں کا خیال تھا کہ کوفہ اور بصرہ کے لوگوں نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے اشتعال دلانے سے یا کم از کم ان کی مرضی سے بغاوت میں سرگرمی دکھائی تھی، لہٰذا یہ دونوں اس توقع میں تھے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت جلد محسوس کر لیں گے کہ کوفہ اور بصرہ میں ان کو اپنی اپنی جماعتوں میں غیر معمولی اثر و اقتدار حاصل ہے اور بلا تعامل ان کو اپنی حکومت میں شامل کر لیں گے۔ اس طرح یہ خلافت ثلاثی یعنی سہ طاقتی ہوگی اور شورا کے یہ تین ارکان باہم حکومت تقسیم کر لیں گے۔ حجاز، مصر اور شمالی افریقہ کے مفتوحہ اور غیر مفتوحہ علاقے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حکومت میں ہوں، بصرہ اور اس کے مضافات کا علاقہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے تابع رہے اور کوفہ اور اس کے آگے کے علاقے پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ حکمران ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ خیال کرتے تھے کہ اگر ان کی یہ سہ طاقتی خلافت مستحکم ہو گئی تو شام کا مسئلہ نہایت آسان ہوگا، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو ان دونوں شہروں کی گورنری دینے سے انکار کر دیا اور چاہا کہ ان کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا سلوک کریں اور ان کو اپنے ساتھ مدینہ میں روک رکھیں، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پہلے ممتاز مہاجر صحابہ کو مدینہ میں روک رکھا تھا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کے ساتھ وہ سختی نہیں برتی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاد کی اجازت مانگنے والے صحابہ کے ساتھ کرتے تھے، بلکہ ایک مہربان کی طرح ان سے کہا، میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں حضرات کو اپنے ساتھ رکھوں کہ آپ کی جدائی سے مجھے وحشت ہوگی۔ اب ان دونوں کو معلوم ہوا کہ ان کا خیال اور اندازہ غلط تھا، اور یہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ دروازہ کھولنے والے ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر خنجر سے وار کے بعد بند ہو چکا تھا، اور ان کا انجام مدینے میں ان ممتاز مہاجر صحابہ کا انجام ہوگا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ چنانچہ ان کو مدینہ میں قیام کرنا ہوگا، ہر سال وہ اپنا مقرر وظیفہ حاصل کر سکیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نرمی، رواداری اور چشم پوشی سے جو کچھ مل جایا کرتا تھا وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی صورت میں نہیں ملے گا، لہٰذا انہوں نے نہ کوفہ مانگا نہ بصرہ، بلکہ رنجیدہ ہو کر چپ چاپ بیٹھ گئے اور سنجیدگی اور غور کے ساتھ اپنا معاملہ ٹھیک کرنے میں مصروف ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نرم اور تدبرانہ جواب سن لینے کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے دل سے بصرہ اور کوفہ کا خیال نہیں نکلا۔ بلازری کا بیان ہے کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشورہ دیا کہ انتظامات میں مضبوطی کے پیش نظر آپ شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو برقرار رکھیے اور عراق کے دونوں شہروں پر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کر دیجیے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ بصرہ اور کوفہ دولت اور خراج کے چشمے ہیں، اگر ان پر ان دونوں کو حکمران بنا دیا گیا تو یہ مدینہ میں مقیم خلیفہ کو تنگ کریں گے، اور شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا باقی رہنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے مفید ہونے کی بجائے زیادہ نقصان پہنچانے والا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے مان لی اور مغیرہ بن شعبہ کا مشورہ قبول نہیں کیا۔
دوسرے مورخوں نے اس کو ایک دوسری طرح بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی رائے معلوم کرنے کی غرض سے ان کو مشورہ دیا کہ 1 سال تک عثمانی گورنروں کو، جن میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے عہدوں پر باقی رکھیے تاکہ لوگ آپ کے حق میں پکے ہو جائیں اور صوبوں سے وفاداری کی اطلاع بھی آپ تک آ جائے۔ 1 سال گزرنے کے بعد جیسی تبدیلی مناسب سمجھیے کر لیجیے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ مشورہ قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ چال بازی آپ کو طبعاً ناپسند تھی۔ اس کے بعد مغیرہ دوسرے دن آئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنے لگے کہ میں نے اپنی پہلی رائے بدل دی ہے اور اب مجھے آپ کی رائے سے اتفاق ہے۔ مغیرہ واپس ہو رہے تھے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ان کو دیکھ لیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر ان سے دریافت کیا کہ مغیرہ کیا کہہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کو دونوں باتیں بتا دی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کل اس نے جو کچھ کہا اس میں آپ کی خیرخواہی اور اخلاق تھا، اور آج اس نے جو بات کہی وہ فریب اور دھوکہ ہے۔ اس کے بعد حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اصرار کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر زور ڈالا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو ان کی جگہ کم از کم ضرور برقرار رکھیں، لیکن اپنے دامن پر مکر و فریب کے داغ سے ڈر کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ منظور نہیں کیا اور شام کی حکومت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو دینا چاہی، لیکن انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کی۔ مورخین میں چاہے جیسا اختلاف ہو، لیکن اس میں شک نہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ برقرار نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک تو یہ بات ان کی راست بازی کے خلاف تھی کہ انہوں نے بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انہی گورنروں کے تقرر پر ٹوکا تھا، لوگوں کے ساتھ ان کے طرز عمل سے اپنی ناگواری کا اظہار کیا تھا، مگر یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ کل تک تو ان کے معزول کرنے کا مطالبہ کرتے رہے اور آج ان کے برقرار رکھنے پر رضامند ہو جاتے۔ دوسرے، سیاست کا تقاضا بھی اس کے خلاف تھا، اس لیے کہ فتنے کی آگ لگانے والے یہ باغی صرف خلیفہ کی تبدیلی نہیں چاہتے تھے، وہ تو سیاست کا کل نقشہ بدل دینا چاہتے تھے، جس میں گورنروں کا تبادلہ پہلا قدم تھا۔ ہاں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو یہ لوگ شاید معاف کر دیتے جن کو کوفہ والوں نے خود پسند کیا تھا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی لوگوں کی اصلاح اور فتنے کی روک تھام کے خیال سے اس کو منظور کر لیا تھا۔ بہرحال مدینہ والوں کی بیعت سے فرصت پا کر پہلا کام جس کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے توجہ کی وہ صوبوں کے لیے گورنروں کا تقرر تھا۔ چنانچہ آپ نے نہایت مناسب انتخاب کیا۔ بصرہ کے لیے تو حضرت عثمان بن حنیف ایک مشہور اور ممتاز انصاری کا تقرر کیا، اور شام کے لیے ان کے بھائی حضرت سہیل ابن حنیف کو روانہ کیا اور حضرت قیس بن سعد بن عبادہ کو مصر کی طرف روانہ کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ انصار کو خوش کرنا چاہتے تھے، اس لیے کہ بصرہ، کوفہ اور شام جیسے اہم مقامات کے لیے آپ نے انہی میں سے 3 افراد کو پسند کیا۔ اب رہ گیا کوفہ، تو بعض مورخوں نے روایت کی ہے کہ اس کے لیے آپ نے عمارہ بن شہاب رضی اللہ عنہ کو چنا تھا، لیکن ابھی وہ راستے ہی میں تھے کہ ایک کوفی نے ان کو واپس ہو جانے کے لیے کہا اور دھمکی دی کہ اگر واپس نہ ہو تو قتل کر دے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ کوفہ کے لوگ اپنے امیر حضرت ابو موسیٰ کے سوا کسی کو پسند نہیں کریں گے۔ چنانچہ عمارہ واپس آ گئے اور حضرت ابو موسیٰ نے اپنی اور کوفہ والوں کی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیج دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن کا حاکم اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ جب یہ یمن پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنر یولا بن امیہ مکہ روانہ ہو گئے اور اپنے ساتھ سارا مال بھی لیتے گئے۔ مکہ کی حکومت پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع ہی میں بنی مخزوم کے ایک آدمی خالد بن عاص بن حشام ابن مغیرہ کو مقرر کیا، لیکن مکہ والوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے اس کی بیعت سے انکار کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک نوجوان مکی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مکتوب چبا کر پھینک دیا جو زمزم کے حوض میں جا گرا، اور مکہ سے متعلق ایک اور بات ہے جس کا ہم آگے چل کر تذکرہ کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گورنر اپنے اپنے صوبوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ قیس بن سعد تو آسانی سے مصر پہنچ گئے اور عام مصریوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بیعت لے لی۔ البتہ ایک جماعت مقام خربیتیہ میں جمع ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے لگی، لیکن اس جماعت نے نہ کسی پر ہاتھ اٹھایا نہ کوئی حکم توڑا، البتہ قصاص کا انتظار کرتی رہی۔ عثمان بن حنیف جب بصرہ پہنچے تو لوگوں نے ان کے ساتھ کوئی بےہودگی اور چال بازی نہیں کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حاکم عبداللہ بن عامر جو کچھ لے سکے سب لاد کر مکہ چلے آئے اور وہیں مقیم ہو گئے۔ کوفہ میں اپنا حاکم بھیجنے کی روایت ہر چند کے میں نے پیش کر دی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں کسی کو حاکم بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ حضرت ابو موسیٰ ہی کو باقی رکھا، اس لیے کہ وہ کوفہ والوں کی مرضی کے مطابق تھے۔
حضرت سہیل بن حنیف شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی وہ شامی حدود تک پہنچے ہی تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سواروں سے مٹبھیڑ ہو گئی۔ سواروں کے پوچھنے پر حضرت سہل نے کہا کہ وہ حاکم ہو کر آئے ہیں۔ سواروں نے جواب دیا کہ اگر آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہیں تو حکومت حاضر ہے، لیکن اگر کسی اور نے بھیجا ہے تو جس نے بھیجا ہے اسی کے پاس چلے جائیے۔ چنانچہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے۔ جیسے ہی لوگوں کو یہ معلوم ہوا وہ سخت رنجیدہ ہوئے اور یقین کر لیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ لڑائی پر آمادہ ہیں۔ اب لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال معلوم کرنا چاہا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں، لڑیں گے یا صلح کریں گے یا پھر انتظار کرنا پسند کریں گے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر رہنے کے بعد جھکنے کے قائل نہیں تھے۔ وہ چال کرنے اور طاق میں رہنے کا کام نہیں کرتے تھے اور نہ باتوں میں لگی لپٹی یا ڈھکی چھپی رکھتے تھے۔ پھر بھی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں انہوں نے کسی جلد بازی سے کام نہیں لیا، بلکہ مسعور ابن مخزمہ کو اپنا ایک اور خط دے کر بھیجا، جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ وہ بیعت کر لیں اور شام کے رؤساء اور معززین کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آ جائیں۔ خط میں یہ نہیں لکھا تھا کہ وہ اپنے علاقے کے حاکم باقی رہیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ خط حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سرہ جہنی کے ہاتھ روانہ کیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ خط پڑھا تو کچھ جواب نہیں دیا، بلکہ انتظار میں رکھا اور خود خفیہ تدبیریں کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نامہ بر جب جواب پر اصرار کرتا تو اس کو خوفناک جنگ کے مناظر پیش کرنے والے اشعار سناتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حادثے کا تیسرا مہینہ تھا جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک دن بنی ابس کے ایک آدمی کو بلایا اور اس کو اپنے دستخط کا ایک تورمار یعنی پلندہ دیا، جس کی سرخی یہ تھی: من جانب معاویہ بن ابی سفیان بنام علی ابن ابی طالب، اور اس کو ہدایت کر دی کہ جب مدینہ میں داخل ہو تو اس لپٹے ہوئے کاغذ کو اونچا کرے کہ لوگ سرخی پڑھ لیں۔ اس کے بعد اس کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دینا، اور اگر وہ تمہارے آنے کے بارے میں تم سے کچھ باتیں کریں تو تم ان سے یوں کہہ دینا اور یوں کہنا۔ یہ ابسی مدینہ پہنچا اور اس تورمار کو اتنا بلند کیا کہ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب لے جا رہا ہے۔ اب لوگوں کی آتش شوق تیز ہونے لگی کہ دیکھیں حضرت معاویہ نے کیا لکھا ہے۔ غالباً بہت سے لوگ ابسی کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مکان تک پہنچے ہوں گے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے وہ تورمار آپ کو دیا۔ آپ نے اس کو کھولا تو اس میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پایا، اس کے سوا اس میں کچھ نہ تھا۔ تب آپ نے ابسی سے پوچھا، کیا خبر لائے ہو؟ اس نے جان کی امان طلب کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے منظور کر لیا۔ اس کے بعد اس نے بتایا کہ شامی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لینے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون آلود پیرہن عوام کے لیے لٹکا دیا ہے، جس کے گرد و پیش لوگ جمع ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ شامی آپ کو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا ملزم قرار دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کے خون کے سوا ہمیں کوئی بات منظور نہیں۔ اس کے بعد ابسی باہر نکلا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف مشتعل مجمع سے بڑی مشکل کے بعد چھٹکارا پا سکا۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے بڑے بڑے لوگوں کو بلایا، جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور سب کے سامنے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جواب یعنی اعلان جنگ رکھا اور کہا، بھلائی اسی میں ہے کہ فتنہ بڑھنے سے پہلے ہی ختم کر دیا جائے اور قبل اس کے کہ شامیوں پر حملہ کر دیا جائے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کی طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تسلی بخش جواب نہیں ملا اور لڑائی کے لیے جس جوش و خروش کی ضرورت تھی اس کا مظاہرہ نہیں کیا گیا۔ پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آپ سے مکہ جانے کی اجازت چاہی، جس میں درخواست کی سی نرمی نہیں بلکہ مطالبہ اور اصرار کی سی شدت تھی، اور عدم منظوری کی حالت میں خلاف ورزی کی دھمکی بھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جہاں تک ہو سکے گا روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہت سے مورخوں کا بیان ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے عمرہ کی غرض سے مکہ جانے کی اجازت چاہی تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان کی اس غرض پر شبہ تھا، اس لیے ان دونوں نے آپ کو یقین دلایا کہ ان کا مقصد صرف عمرہ ہے۔ بات جو بھی رہی ہو، یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرضی سے یا خلاف مرضی بہرحال مکہ روانہ ہو گئے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ شامیوں سے جنگ کی تیاری کرنے لگے کہ ان کے اقدام سے پہلے خود حملہ کر دیں۔ ابھی آپ لڑائیوں کی تیاری میں تھے کہ مکہ سے بے چین کر دینے والی خبریں آنے لگی، جن سے آپ کی رائے میں تبدیلی پیدا ہو گئی اور آپ نے اپنا منصوبہ اور منزل بدل دی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔